المیہ ہیں، اور بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ نعتیہ کلام کو سننے میں جتنا ہی مزہ آتا ہے، علماء کے بیان کو سننے میں اتنا ہی کھٹا لگتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ سارا کا سارا مجمع اٹھنے کی تیاری کر رہی ہے اور جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میرے بزرگوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم سب پر آیا ہے اور ہم سب اس کو جان رہے ہیں کہ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر طرف اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے مدارس کو بند کرنے کی فکریں کی جا رہی ہے، یہاں تک دارالعلوم دیوبند تک کو نہیں چھوڑا گیا، اسے بھی نوٹس دے دیا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس حالات کے اندر ہم سب کے لیے ضرورت ہے میرے بزرگوں کہ ہم اسلام کے اعتبار سے اتنے بلند ہو جائیں، ہم اسلام کے اتنے جانکار ہو جائیں، ہم اسلام کو اتنے جاننے والے ہو جائیں، قرآن کو اتنے جاننے والے ہو جائیں، دین کو اتنے جاننے والے ہو جائیں کہ کوئی مائے کا لال ہمیں ٹس سے مس نہ کر سکے۔ آج بہت افسوس کا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ڈیو جی ڈاگ سیکھ رہے ہیں، ایلیفینٹ سیکھ رہے ہیں، ایگ سیکھ رہے ہیں، لیکن میرے بزرگوں اسی بچے کو اگر یہ بات کہی جائے کہ بابو آپ کو اذان کے الفاظ یاد ہیں یا نہیں ہے، تو بڑا افسوس کے ساتھ یہ سننا پڑتا ہے کہ اسے اس اذان کے الفاظ یاد نہیں ہوتے۔ جی میرے بزرگوں، چونکہ ہم ایک ادارے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک اسکول سے بھی جڑے ہوئے ہیں، پرائیویٹ اسکول سے بھی جڑے ہوئے ہیں، جب میں نیا گیا تو وہاں عجب عجب مسائل بچے بیان کرتے تھے، عجب عجب مسائل، اور وہ مسائل کہاں سے سیکھے معلوم نہیں۔ میرے بزرگوں، ایسے بھی بچے ملے جسے کلمہ طیبہ یاد نہیں تھے، ایسے بھی بچے ملے جنہیں کلمہ طیبہ تو چھوڑے اذان کے الفاظ یاد نہیں تھے، ایسے بھی بچے ملے جن سے میں نے پوچھا کہ بابو تیرے نبی کا کیا نام ہے، اسے وہ نام یاد نہیں تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ اگر انگریزی سیکھ رہا ہے، اس سے پہلے حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نے بڑی زبردست یہ بات کہا کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا انگریزی سیکھنے میں خرچ کرا رہے ہیں، اگر اتنا نہیں بلکہ اس کا آدھا بھی اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے پر خرچ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے اس علاقے کے اعتبار سے ایک نمائندہ بنیں گے، نمائندہ بنے گا۔ میرے بزرگوں، شرط یہ ہے میرے بزرگوں کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا انگریزی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم کے لیے جتنی محنت کر رہے ہیں، جتنا سویرے بیدار ہو رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں ہمیشہ سویرے ماں بیدار ہوتی ہے اور سویرے ماں بیدار ہو کر کے اپنے بچے کو تیار کرتی ہے اور اپنے بچے کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہے، لیکن اسی ماں کے بچے کو سویرے اگر مدرسے میں جا رہا ہے اس کے ناک میں نیٹا بہ رہا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ان بچوں کو تربیت کیسے ہو، اور جس تربیت کا اصل مرکز سب سے پہلا ماں کا گود ہے، جس ماں کے گود سے اس بچے کو سیکھنے کی ضرورت ہے، میرے بزرگوں اس ماں کا جو توجہ اپنے بچوں کے اوپر ہے، ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بزرگوں، آج اس حالات کے اندر ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں، اور ہم اپنے بچوں کو بہترین دیندار بنائیں۔ ہم اپنے بچوں کو انگریزی بنائیں، یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے، بنا لے بھائی۔ ہم اپنے بچوں کو بیرسٹر بنائیں، یہ بات اچھی ہے کہ بنا لے بھائی، لیکن میرے بزرگوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں، ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو دین کا پابند بنائیں۔ جب ہمارا بچہ گھر سے نکلے، میرے بزرگوں اگر کوئی راستے میں کوئی شیطان صفت اگر ہمارے بچے کو روکنے کی کوشش کرے، اگر اچکنے کی کوشش کرے، تو ہمارے بچے کو یہ طاقت ہو کہ ہمارا بچہ اس کو صحیح جواب دے سکے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مدارس قائم ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میرے بزرگوں، یہ جو مدرسے قائم ہیں، یہ مکاتب قائم ہیں، جس مکاتب کے اندر بہت کم تنخواہوں پر یہ اساتذہ جو کام کر رہے ہیں، میرے بزرگوں یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کر لیں۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کیا تو میرے بزرگوں یہ جان لیں کہ ہمارا جو وجود ہے یہ وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے میرے بزرگوں کہ ہم سب اپنے مدارس کو مضبوط کریں، اپنے مکاتب کو مضبوط کریں، اس مکاتب کی جو ضروریات ہیں اس ضروریات کو پورا کریں۔ میرے بزرگوں، اپنے علماء جو مدارس کے اندر، جو مکاتب کے اندر جو علماء کام کر رہے ہیں، اس علماء
علماء کو, اس عالم کو, اس حافظ کو میرے بزرگوں اور دوستوں ہم اتنے خوش رکھے کہ اس اپنی خوشی کے اندر میرے بزرگوں وہ ہمارے بچوں کو بھی صحیح تعلیم دے سکے. بہت افسوس ہوتا ہے میرے بزرگوں کہ اپنے مدارس کے جو ہمارے مکاتب کے اندر جو بچہ پڑھ رہا ہے اس پہ چند سے چند خرچ کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے, لیکن وہی جو دوسرا بچہ جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ایک مہینے کے اندر 2500 روپیہ فیس جا کر کے دے کے آ رہے ہیں, گرا کر کے دیتے ہیں, گراتے ہیں, معاف کر دیجئے, اور گرا کر کے دے کر کے جاتے ہیں. لیکن جب وہی بچہ اسی میں سے ایک چھوٹا سا بچہ جب مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں میرے بزرگوں اس پر ہمیں خرچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرے بزرگوں ضرورت ہے اس حالات کے اندر کہ ہم سب اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میرے بزرگوں یہ قرآن وہ ہے جس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے. دنیا کا جتنا بڑا بھی کوئی قانون آ جائے وہ قانون ٹوٹ سکتا ہے, لیکن میرے بزرگوں قرآن کا کوئی قانون ٹوٹنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب تک بھیجا ہے. میرے بزرگوں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. میرے بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں, ہم سب کے لیے ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے لیے ہدایت ہے اس ہدایت کو ہدایت بنا کر رکھیں. اب یہ ہدایت بنے گا کیسے؟ میرے بزرگوں اس کو ہدایت بنانے کے لیے سب سے پہلے اسے ہمیں سیکھنا ہوگا. اس کو ہدایت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کے معانی کو جاننا ہوگا, اور سب سے اس کو ہدایت جاننے کے لیے اس کے مطالب کو جاننا ہوگا. اس کو ہدایت کو جاننے کے لیے, اس پر ہدایت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہوگا. ہمیں خود بچوں کو دیندار بنانے کے لیے ہمیں خود دیندار بننا ہوگا. جو بچہ جب آنکھ کھولا ہے اپنے بچے کو اپنے باپ کو بے نمازی پا رہا ہے, اپنے ماں کو بے نمازی پا رہا ہے, اپنے باپ کو بدتمیز پا رہا ہے, اپنے باپ کو گالی گلوچ کرنے والا پا رہا ہے, اپنے باپ کی زبان سے گالی سن رہا ہے, میرے بزرگوں یہ امید نہیں رکھیے گا کہ آپ کا بچہ بھی سمجھ جائے, آپ کا بچہ بھی صحیح ڈھال پہ چلنے والا ہو جائے. میرے بزرگوں اگر آپ کو اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینا ہے, صحیح تربیت دینا ہے, آپ کو صحیح تربیت میں لانا پڑے گا. اور اپنے محلے کے مکاتب, اپنے محلے کے مساجد کے اندر جو مکاتب ہے اور جو مدارس ہے میرے بزرگوں بچوں کو صحیح وقت پر وہاں بھیجنا ہوگا اور بھیج کر کے صحیح تعلیم دینا ہوگا. یہ جو مکتب ہے اس مکتب کے اندر کچھ دنوں پہلے ہمارا بھی امتحان لینے کے لیے آنا ہوا. میں نے الحمدللہ دیکھا اور بہت اچھا پڑھنے والے بچے ملے, لیکن میرے بزرگوں ایک ہے استاد کی محنت اور ایک ہے اس بچے کے ماں باپ کی محنت. ایک ہے استاد کی محنت, استاد جو محنت کر رہے ہیں میرے بزرگوں اس کا پھل اگر آپ چاہ رہے ہیں تو جتنا محنت استاد کر رہے ہیں اس محنت سے کہیں زیادہ میرے بزرگوں اس بچے پر آپ کو نظر ہونی چاہیے, آپ کی توجہ ہونی چاہیے. ہمارا بچہ جو مکتب گیا ہے پڑھ کر کے آیا ہے تو وہ بچے کو وہ سبق یاد ہے کہ نہیں ہے جو کل کو ہمارا بچہ سبق سنانے جا رہا ہے. ہمارا بچہ کو جو ہمارے بچے کو جو ہوم ورک ملا ہے وہ بچہ بنا کر کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے, جو لکھنے کے لیے ملا ہے وہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے, اس کی فکر آپ کو ہونی چاہیے. اگر آپ نہیں فکر کریں گے تو وہ بچہ یہاں آئے گا پھر چلا جائے گا, جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. جس طریقے سے اسکولوں کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملا ہے کہ ہر گارڈین اس بات کی فکر کرتا ہے کہ ہمارے بچے کو جو ہوم ورک ملا ہے وہ بنایا کہ نہیں بنایا ہے. اگر وہ ہوم ورک نہیں ملا ہوتا ہے فون کرتا ہے کہ صاحب ہمارے بچے کو ہوم ورک ملا نہیں ہے. یہی فکر آپ میرے بزرگوں اور دوستوں اپنے مدارس میں جو بچے جا رہے ہیں, مکاتب میں جو بچے جا رہے ہیں اس کے تئیں بھی فکر کر لے. میرے بزرگوں اس کو ایک نہج مل جائے گا. چونکہ ہمیں وقت بہت کم دیا گیا ہے, میں اپنے وقت کو کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں, بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بزرگوں کہ اس بات کو اور ایک دعوت ایک میسج دے کے جانا چاہ رہا ہوں میرے بزرگوں کہ ہم سب اس بات کا ارادہ کریں, اس مسجد سے اٹھ کر کے طے کر لیں میرے بزرگوں کہ ہم ہر حال میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے, قرآن پڑھائیں گے اور مدارس کے اندر جو تعلیم ہو رہی ہے اس تعلیم پر پوری توجہ دیں گے. انشاءاللہ 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 ہمارے بچے بھی سمجھیں گے, ہمارا ماحول بنے گا, ہمارا گھر کا ماحول بنے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.